کہ میری ہستی سے مشابہ ایک ستارہ دور کہیں آسمانوں میں ہے. سیدنا عبد القادر کی اس قول کی وضاحت کیا ہے؟ اصل میں یہ چہل کاف کا مصرع ہے. چہل کاف کا چہل کاف جناب شیخ عبد القادر جیلانی سے موسوم ہے. یہ ایک جلالی وظیفہ سمجھا جاتا ہے, بہت بڑا وظیفہ, تسخیر جنات, حاضرات, معاملات کا. یہ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتن, اس میں 40 کاف ہیں, اس لیے اس کو چہل کاف کہا ہے کہ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کامینن کانا مل لک کی تکر کرے لکرے فی کبڈ تحقی مشکشکتن کلو کلو کی لکا کی ماں بھی کفا کا قربتہ ہو یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی. یہ جو آخری مصرع ہے, یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی, اس کا مطلب ہے اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمارا. یہ اس کا مطلب ہے. اصل میں کہا یہ جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر حدیث وارد ہے, کہ جب ہم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں, تو ہم جنت میں اپنے گھر میں ایک درخت لگاتے ہیں. اب اگر تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر لو تو جنت میں ہمارا گھر کتنا ہوگا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ 500 لائٹ ایئرز. 500 لائٹ ایئرز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو کیسے جائیں گے؟ فرمایا براق کے ذریعے, کیونکہ ہم پیدل چل کے جانے والے وہ فاصلے نہیں ہیں. اب وہ گھر بڑے کتنے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ. اب اگر یہاں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جانے کے لیے چاند میں اگر گھر ہو تو ہمیں ایک اسپیشل میڈیم چاہیے. جنت کے سفر بھی ایسے ہوں گے, وہ بجلیوں کے سفر ہوں گے, براقوں کے سفر ہوں گے, اور ایک ایک گھر ایک ایک جزیرے سے ایک ایک سیارے سے بڑا ہوگا. اس لیے چونکہ شیخ عبدل کچھ ماورائی حقائق کے جاننے والے تھے, تو انہوں نے یہ مصرع خاص طور پہ لکھا کہ اے ستارہ دل من کہ مشابہ ہستی ستارہ آسمانہ.